بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات پارٹ 1 القرآن الکریم حصول تفصیل۔ لیکچر نمبر 1 میں موسٹ امپورٹنٹ کوشچن جو اکثر پیپر میں آتا ہے۔ سوال نمبر 1، یہودی سے قرآن پاک کے محاصرے پر جامع نوٹ تحریر کریں۔ علم المحاصرہ۔ محاصرہ سے مراد مماثلہ اور موازنہ ہے۔ قرآن پاک میں یہود، انصاری، مشرکین اور منافقین چاروں گمراہ فریقین سے موازنہ کیا گیا ہے۔ یہودیوں سے موازنہ۔ یہودیوں کی گمراہی کے اسباب۔ یہودی تورات پر ایمان کے دعوے دار تھے، لیکن ان میں متزلزل قسم کی گمراہیاں اور خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ نمبر 1، تورات میں تحریف۔ نمبر 2، کتمانہ آیات۔ نمبر 3، افتراءات۔ نمبر 4، مصالح۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست میں شبہات۔ تورات میں تحریف۔ تحریف سے مراد مفہوم میں تحریف ہے۔ یہودی تورات کو اللہ کی کتاب مانتے تھے، لیکن وہ تورات میں تحریف کیا کرتے تھے۔ تحریف کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم بیان کیا گیا ہے اس سے وہ کیا کرتے تھے، رد و بدل، یعنی اس کو تبدیل کرتے تھے، اس میں تبدیلی پیدا کر دیتے تھے۔ کتمانہ آیات۔ کتمانہ آیات سے مراد یہ ہے کہ تورات کی ایسی آیات جو یہودیوں کے مقاصد کے خلاف ہوا کرتی تھیں، وہ انہیں چھپا لیا کرتے تھے تاکہ وہ ان کے چال اور مرتبے میں کسی قسم کی کمی نہ ہونے پائے۔ لوگوں کو جو ان سے عقیدت تھی وہ کم نہ ہونے پائے اور وہ تورات کے احکامات پر عمل کرنے کے الزام سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ یہودی اور انصاری کی عادات کتمانہ آیات کو کچھ اس انداز سے بیان فرماتے ہیں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ ترجمہ، اے اہل کتاب، بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس میرا رسول، کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت سی ایسی چیزیں جنہیں تم چھپایا کرتے تھے کتاب سے، اور درگزر فرماتا ہے بہت سی باتوں سے۔ بے شک تمہارے پاس نور تشریف لایا ہے اور ظاہر کرنے والی کتاب۔ افطار سے مراد ہے اپنی طرف سے احکامات کرنا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دینا۔ یہودیوں کے افطار میں مبتلا ہونے کا سبب یہ تھا کہ یہودی علماء نے ایک خاص قسم کے لغو کی راہ اپنائی تھی۔ مصالحت کے معنی غفلت اور لاپرواہی کے ہیں۔ یہودی تورات کے احکامات پر عمل کرنے میں غفلت اور لاپرواہی سے کام لیا کرتے تھے۔ وہ بخل اور حسد جیسے مذموم اخلاق کے عادی بن چکے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ نفس امارہ کی کرشمہ سازی تھی۔ چونکہ یہودی نفس امارہ کی بات میں تورات کی غلط تعبیرات کیا کرتے تھے اور ان بے معنی تحائف کو مذہب کے احکامات کی حیثیت سے پیش کرتے تھے۔ رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے میں ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ معاف فرمائے، اور ہم نے ٹھیک کر لیا، اور آپ بھی اس کو صحیح درست پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار، اور وہ رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں متزلزل اسباب کی بنا پر شک اور شبہ میں مبتلا ہو چکے تھے۔ نمبر 1، زوجین کی تعداد کے سلسلے میں انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد اور حالات میں
اختلاف تھا اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد یکساں نہیں تھی۔ اسی طرح بعض دوسرے مقامات میں بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی حالات میں یک رنگی اور یکسانیت نہیں تھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتیں بھی ظاہری حیثیت سے مختلف تھیں اور ان کے احکامات اور وسائل میں بھی کم چیزیں مشترکہ نظر آتی تھیں۔ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور طرز عمل بھی اکثر مختلف ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کی ظاہری حالات میں یکسانیت نہیں ہوتی تھی۔ اب تک کے کثیر انبیاء کرام علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، اس کے برعکس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے۔ عادات اور طرز عمل اور احکامات شریعت کے اختلافات کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے کی وجہ سے یہودی آپ کی طرف سے بد ظن اور ریاست کی طرف سے بدعقیدہ ہو چکے تھے۔ اس کی وجہ سے انہیں آپ کی ریاست میں ہزاروں محلات نظر آتے تھے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اگر اس میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ اسے معاف فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔